بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 154، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید کا چیپٹر ختم ہو چکا ہے آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 99 تک، پھر 97 تک، پھر 97 سے لے کے آیت نمبر 150، آپ سمجھے 150 تک رفلی جو ہے یہ، بلکہ 151 یہ تو رسالت کا چیپٹر تھا۔ توحید ہو گئی، رسالت ہو گئی، چوتھا کون سا تھا؟ جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ وہ والا چیپٹر شروع ہوا ہے آیت نمبر 153 سے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو استعانت حاصل کرو، بلا واسطہ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، اور جہاد کے لیے موٹیویشن دلائی جا رہی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جہاد کے 4 لیولز آپ یاد کر لیں اچھی طرح، کیونکہ جہاد از آئی تھنک ون آف دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹس آف قرآن، اور جہاد فرض ہے ہمارے اوپر۔ پہلا لیول جو ہے جہاد کا، وہ جہاد بن نفس ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اپنے نفس کو بری باتوں سے روکنا، یہ پہلا لیول ہے۔ دوسرا لیول ہے اپنے نفس کو اچھی باتوں پہ آمادہ کرنا، اپنے نفس کو اچھی باتوں کی طرف اٹریکٹ کرنا اور اچھے کام کرنا اللہ کی راہ میں، چاہے جتنا بھی اپوزیشن ہو، جتنی بھی دل آزاری ہو رہی ہو، لوگ کرٹیسائز کر رہے ہوں، وہی بات ہے فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے۔ تو نمبر 1 گناہ سے رکنا، نمبر 2 اچھائی کی طرف بڑھنا، نمبر 3 نہ صرف گناہ سے رکنا بلکہ اللہ کے لیے اس کی اپنی پسندیدہ چیزوں کو بھی چھوڑ دینا۔ یہ بہت ذرا ہائی لیول کا جہاد ہے جو ہم سال میں صرف ایک دفعہ روزے میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خوراک حلال چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، صاف ستھرا زبردست پانی ہوتا ہے، شربت ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے تو ہم وہ نہیں استعمال کرتے، ہم کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں پیتے۔ حلال تعلق میاں بیوی کا جو ہم عام دنوں میں قائم رکھ سکتے ہیں، روزے میں ہمیں وہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے جہاد کا۔ نمبر 1 اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس کو بری باتوں سے روکنا۔ نمبر 2 اپنے نفس کو اچھی بات پہ آمادہ کرنا۔ نمبر 3 اپنے نفس کو اللہ کے حکم سے حلال چیزیں چھوڑنے پر آمادہ کرنا۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا، میں حلال تعلق بھی نہیں قائم کروں گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور چوتھا لیول جو ہے جہاد کا، وہ قتال ہے، وہ بالکل مختلف ہے، وہ لڑائی ہے، وہ فزیکل لڑائی ہے جس میں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں اور اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے آپ یعنی مجاہد جو ہے وہ کسی کی جان لیتا ہے، اس کو حکم ہے کہ اگر اس راستے میں اگر کوئی فتنہ ہے، کوئی برائی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے، اس کا سر کچلنا ہے۔ تو یہ 4 درجے ہیں جہاد کے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ وہ جہاد جو ہم سب کو کرنا ہے جہاد بن نفس ہے۔ قتال بہت کم لوگ کرتے ہیں، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں، اور قتال کے اپنے اصول ہیں، وہ امیر کے حکم سے ہوتا ہے، وہ آسمان میں، یعنی میں اکیلی نکل کے اور تلوار تان کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج سے میں ایک مجاہدہ بن گئی ہوں اور میں قتال کر رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 لیولز ہیں جہاد کے۔ پھر جہاد کی کون سی قسمیں ہیں؟ سب سے پہلے جہاد بن نفس ہے، جو سب سے پہلا اس کا حکم ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، تو خاموشی سے اپنے نفس سے لڑنا، اپنے نفس کو برائی سے روکنا اور اچھائی پہ آمادہ کرنا، یہ ٹائپ ہے۔ دوسری ٹائپ فزیکلی ایکسپریس کرنا ہے جہاد کو، جس میں اپنے ہاتھ سے کسی برائی کو روکنا، قلم سے ایک برائی کے خلاف لکھنا اور لوگوں کو آگاہ کرنا۔ اس میں ہمارا سوشل میڈیا بھی آ جاتا ہے، اس پہ بھی ہم بہت بڑا ایک جہاد چل رہا ہے وہاں پہ، چاہے لوگ اس کا جتنا بھی مذاق اڑائیں۔ اور اس کے بعد جہاد بن نفس ہے، جہاد بالید ہے، جہاد بالقلم ہے، اور جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرنا، اللہ کو راضی کرنے والی باتیں کرنا۔ یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے اسے اپنا وقت دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، علم حاصل کرنا، یہ سب جہاد بالید، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، ان سب میں آتے ہیں۔ اور پھر فائنل ٹائپ وہی میں نے آپ کو جو بتائی قتال، یہ جہاد کی ہی ایک قسم ہے اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جہاد کے چیپٹر میں فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، اور تم نے نہیں کہنا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، امواتٌ، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ تو جہاد کی راہ میں جو سب سے بڑا خوف ہے، حق بات کرنے سے ہم کیوں رک جاتے ہیں، سچی بات کسی کو کہنے سے ہم کیوں رک جاتے ہیں، یہ آگے سے ہم سے کریں گے کیا، یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ہمیں اپنی زندگی کا ڈر ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، بچوں کو نقصان پہنچا دیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو جہاد کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جو مارا گیا اللہ کی راہ میں اسے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو مر گئے وہ زندہ ہیں اور جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ٹھیک ہے جی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور لا، ضرور، نہ، ہم، اور پھر ہے با لام وا یا با لام یا بلا یا ابتلا، ہم آزمائیں گے، اور ضرور ہم آزمائیں گے، اور پھر زور دینے کے لیے آگے شد ہے، یعنی ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے، کم، تمہیں، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بشیئن، کچھ چیزوں سے، من الخوف، جو ڈر کی ہیں، والجوع، اور بھوک، ونقص من الاموال، اور مال کے نقصان سے، والانفس، اور لوگوں کے نقصان سے، لوگ مارے جائیں گے، والثمرات، اور پھل، کھیتیاں، ان کے نقصانوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور یہ ہر ایک آزمائش جو ہے یہ تمہیں جہاد کے لیے تیار کرتی ہے، اور اس دوران جو تمہارا کانڈکٹ ہوگا، جیسے تمہارا اللہ سے تعلق ہوگا، اس سے پتہ چلے گا کہ تم میں جہاد کی روح کتنی ہے۔ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ خوشخبری جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت، کوئی بھی مصیبت، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی سے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ نے ہمیں مصیبت کا کلمہ سکھا دیا، اور اگر اس کا معنی سوچ کے، اور قرآن میں جہاں پہ یہ ہے وہ سوچ کے ہم یہ کہیں تو یہ ناممکن ہے کہ ہمارے دل کو صبر اور قرار نہ آ جائے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم، ان پر بھلائیاں ہیں، نیکیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور اس کی رحمت ہے، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المہتدون، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پہلی شرط جو جہاد کی ہے، پہلی کنڈیشن جو اللہ سمجھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ موت سے نہیں ڈرنا، موت سے نہیں ڈرنا، جو مر گئے ہیں اللہ کی راہ میں اصل میں وہ زندہ ہیں۔ دوسرا، آزمائش ضرور آئے گی، یہ نہ سوچو کہ ہم گھر سے نہیں نکلیں گے اور ہمیں کمرے میں بند ہو کے رہیں گے اور بڑی بھاری بھاری گاڑیوں میں پھیریں گے اور احتیاط اپنی طرف سے ہر قسم کی احتیاط برتیں گے تو ہمیں کوئی آزمائش نہیں پہنچے گی۔ آزمائش ضرور آئے گی، کوئی ڈر ہوگا، بھوک ہوگی، مال کا نقصان ہوگا، اولاد کا نقصان ہوگا، کھیتیوں کا نقصان ہوگا۔ خوشخبری صرف صبر کرنے والوں کے لیے ہے، آزمائشیں سب نے دیکھنی ہیں۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، پھر یہی لوگ جو ہیں علیہم صلوات من ربہم، ان پر نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمتہ، اور اس کی رحمت اور رحمت، اور یہی ہم المہتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب آگے اللہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کرتا ہے، اور یہ قرآن کا ربط سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے، بڑی زبردست اگزامپل ہے۔ یہ پوری بات کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ کے جو پہاڑ ہیں، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، فمن حج البیت، پس جو حج کرے اس گھر کا، او اعتمر، یا وہ عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف، یہ کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا۔ عمرے اور حج میں ہم لوگ صحیح کرتے ہیں نا، یہ وہ طواف ہے صفا و مروہ کا، 7 چکر ہیں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے کوئی بھلائی کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شاکر علیم، وہ
قدردان ہے اور علم رکھتا ہے۔ یہ سوال اب قرآن کو پڑھنے والے کا اور قرآن کو سیکھنے والے کا ایک نیچرل سوال ہے کہ ہیں ابھی توحید ختم ہوئی ہے اور ابھی رسالت ختم ہوئی ہے اور جہاد شروع ہوا ہے اور اس میں صفا اور مروہ آ گیا، میں صفا اور مروہ یہاں کیوں آیا ہے؟ صفا اور مروہ کی کہانی آپ سوچیں کہ حضرت حاجرہ کے صبر کی مثال ہے وہ، جب شوہر اکیلا چھوڑ کے شیرخوار بچے کے ساتھ چلا گیا اور جو پانی وہ چھوڑ کے گیا تھا وہ ختم ہو گیا تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور بچہ پیاس سے بلک رہا تھا، ان کی اپنی بھی پیاس سے بری حالت ہوگی، تو انہوں نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے تھے اور وہاں پہ حضرت اسماعیل کے پیروں کے نیچے وہاں پہ چشمہ جاری ہوا تھا جو آج تک اور جو قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ، جو زمزم کا چشمہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، زمزم انہوں نے 2 دفعہ کہا، عبرانی میں اس کا مطلب ہے رک جا، وہ اتنی زور سے جوش سے ابل رہا تھا تو انہوں نے کہا زمزم، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس سے بڑی صبر کی نشانی دنیا میں بہت مشکل ہے کسی عورت کے صبر کی ملے، تو اللہ نے اس کو کیا تعظیم دی ہے۔ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں۔ کیونکہ یہ ایک عورت کا جہاد تھا، ایک عورت کی محنت تھی یہ، تو جو بھی قیامت تک جس نے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے اس نے ان دونوں کا طواف کرنا ہے، ان کی بالکل جیسے بیت اللہ کا وہ طواف کر رہا ہے، اس عورت کے صبر کی نشانیاں جو ہیں اس میں انہوں نے چکر لگانے ہیں اور اس قربانی کی اور اس صبر کی یاد تازہ کرنی ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یکتمون ما انزلنا، چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، من البینات، روشن نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت میں، من بعد ما بیناہ، بعد اس کے کہ ہم نے روشن کر دیا، ہم نے بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں۔ بے شک جو لوگ وہ چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا ہے، جو ہم نے بیان کیا ہے ہدایت میں، جو اس کو چھپا لیتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، ان پر لعنت بولتا ہے اللہ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت بولتے ہیں سب لعنت کرنے والے۔ اللہ کی طرف سے جو سچی گواہی ملی ہے، جو حق بات کہنی ہے وہ کہنی ہے، ورنہ انسان لعنت زدہ ہو جاتا ہے، اور صرف انسان نہیں، ایسے خاندان اور ایسی امتیں اور ایسی قومیں جو ہیں وہ لعنت زدہ ہو جاتی ہیں جو حق بات کو چھپاتی ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، وَبَيَّنُوا، اور پھر بیان کیا۔ تو اس لعنت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فوراً توبہ کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے، حق بات پہ عمل کرنا ہے، حق بات پہ آنا ہے، اور نہ صرف آنا ہے، وَبَيَّنُوا، اور اسے بیان کرنا ہے۔ فَأُولَئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، توجہ دی ان پر، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ حالت کفر میں تھے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی، تمام انسانیت کی ان پہ لعنت ہے۔ یہ لعنت کی بھی بہت بڑی ایکسپلینیشن ہے، بس یہ یاد رکھیں کہ ایک انسان دوسرے کو لعنت نہیں کہہ سکتا، کبھی بھی کسی پر مذاق میں بھی لعنت نہ بولیں، یہ بہت بڑی پھٹکار ہے جو اللہ کا حق ہے، اور اللہ نے قرآن میں لعنت بولی ہے بڑے ہی مغضوب لوگوں کے اوپر، تو انسان کو کوئی حق نہیں ہے دوسرے انسان کو لعنت بولنے کا۔ حدیث ہے اس کے بارے میں کہ لعنت اس کے پیچھے پھرتی رہتی ہے جس پہ وہ بولی گئی ہوتی ہے، اور اگر وہ اس کا اہل نہ ہو تو وہ واپس آ کے اس پہ پڑ جاتی ہے جس نے وہ بولی ہے۔ تو آج کے بعد لعنت کرنے سے گریز کریں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، خفی ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان پر سے ان کا عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ بینو کا لفظ جو ہے نا یہ جہاد سے متعلق ہے یہاں پہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ جو ہے، تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ چند دلائل دے رہا ہے جو ہم اس سے پہلے آیت نمبر 19-20 میں اس پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اِنَّا، بے شک،
فی خلق السماوات والارض، زمین آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل اور بدل بدل کر آنے میں رات کے، والنہار اور دن کے، والفلک اور وہ کشتی، التی وہ جو، تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، پانی میں، بما ینفع الناس ساتھ لے کر وہ جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ اور جو نازل کیا ہے اللہ نے، من السماء من ماء آسمان میں سے پانی، من ماء پانی میں سے، یعنی سارے کا سارا پانی نہیں، اس کا کچھ حصہ، فاحیا بہ الارض پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتها بعد اس کی موت کے، وبث فیہا اور پھیلائے اس میں، من کل دابۃ ہر قسم کے چوپائے، وتصریف الریاح اور بدل بدل کر آنا ہواؤں کا، والسحاب اور وہ بادل، المسخر جو کنٹرول میں ہیں، جو مسخر ہیں، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے بیچ میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، دلائل عقلی ہیں۔ یاد ہے شروع میں اصول میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ قرآن میں جگہ جگہ ایسے دلائل ہیں جو انسان جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ زمین اور آسمان کی تخلیق، دن اور رات کا بدل بدل کر آنا جانا، پانی کے اوپر چلتی ہوئی ٹنوں کے حساب سے بھاری کشتی جس سے لوگ فائدے حاصل کرتے ہیں، آسمان سے بارش کا برسنا، اس بارش سے زمین کا زندہ ہو جانا، پھر اس میں ہر قسم کے رینگنے والے بیکٹیریا سے لے کے ہاتھیوں تک، ڈائناسورز تک جانور چلتے پھرتے تھے، چلتے پھرتے ہیں، ہوائیں، بادل، یہ ساری چیزیں جو ہیں جب کسی کو بتائی جائیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود بخود ہوتی ہیں، ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی گریٹ انٹیلیجنس ہے، کوئی کاسمک مائنڈ ہے جو یہ کر رہا ہے۔ تو اس کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ جو بنا لیتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ اندادًا اللہ کے سوا اس کے شریک۔ یاد ہے جب پیچھے آیت نمبر 19 میں یہ دلائل عقلی آئے تھے کہ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، وہ ساری وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ساری نشانیاں دلائل عقلی جب آئے تھے آیت نمبر 19 میں، تو 20-21 میں کیا تھا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا پس تم نہ بناؤ اللہ کے شریک۔ یہاں پہ وہی بات اللہ کہہ رہا ہے لیکن ذرا سی ایڈوانسڈ فارم میں، کیونکہ اب ہماری سمجھ بھی تو بڑھ گئی ہے نا، ہم رسالت پہ اعتراضات پڑھ چکے ہیں، ہم تحویل قبلہ پڑھ چکے ہیں، تو وہ جیسے کورس میں وہ بات آگے ڈیٹیل میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے اور لوگوں میں سے پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا انداد بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کا حب اللہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، اشد حبا للہ اشد وہ بڑے شدید ہوتے ہیں، حبا للہ اللہ کی محبت میں۔ تو ایک انسان کب مجاہد بنتا ہے؟ وہ کب اللہ کے لیے جہاد کرنے والا بنتا ہے اور کوشش کرنے والا بنتا ہے؟ اور یاد رکھیں ایک مجاہد ہی وہ دل رکھتا ہے جو قلب سلیم ہوتا ہے، جس میں صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور قلب سلیم ہی وہ دل ہے جو آخرت میں شرط رکھی گئی ہے کہ یہ بخشے ہوئے ہیں۔ تو جو شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، جو دیکھیں اللہ کی محبت جو ہے نا کب شدید ہوتی ہے؟ جب ہر کام میں اللہ آپ کی پرائیورٹی ہوتا ہے، ہر کام میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ترجیح یہ ہے کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ ہاں ہمارے پاس اگر ایک ایکسٹرا 1000 روپے کا نوٹ نکل آئے مہینے کے اینڈ میں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ چلو پیزا منگوا لیتے ہیں، چلو لیٹس ہیو اے پیزا نائٹ، چلو جا کے ہم وہ سیل لگی ہوئی ہے وہاں پہ فلاں چیز خریدتے ہیں، چلو میں ایکسٹرا چیزیں خریدتی ہوں لوگوں کو گفٹ دے دوں گی۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے اس کی میرے علاوہ کتنے لوگوں کو ضرورت ہے اور کتنی زیادہ ضرورت ہے؟ کبھی 500 روپے کا برگر کھاتے ہوئے آپ نے یہ سوچا ہے کہ 500 روپے میں ایک غریب فیملی جس کے 3 بچے ہوتے ہیں 2 دن کھانا کھا سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہماری کوئی پرائیورٹی جو ہے وہ اللہ کی رضا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی ترجیحات کو ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد ہیں جی، ہم قرآن کب کھولیں؟ ہمیشہ اپنی ترجیحات کو ٹھیک رکھنے کے لیے قرآن کھولیں۔
تو وہ ایسی محبت کرتے ہیں ان شریکوں سے جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، اور ایمان والے تو بڑے شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور اگر دیکھو ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے اس عذاب کو، ان القوت، یہ کہ قوت للہ جمیعا، ان کو تب پتہ چلے گا کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ شدید العذاب، بڑا شدید عذاب دینے والا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے، تبرع بیزاری کا اظہار کرنا، استبرأ الذین اتبعوا، پھر جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، للذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی، وہ لوگ جن کو ہم اپنے پیر اور اپنے مرشد اور اپنے بابا اور اپنے کاکا سمجھتے تھے، اور جن لوگوں کو ہم اللہ کے پیارے سمجھتے تھے اور اللہ کے بیٹے سمجھتے تھے، اور ہم ان کی عبادت کرتے تھے، وہ قبروں کی، ان پتھروں کی، ان ہستیوں کی، ان بتوں کی جو ہم عبادت کرتے تھے، وہ بیزار ہو جائیں گے ان لوگوں سے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی۔ جب وہ جھوٹے معبود جو ہیں وہ بیزار ہو جائیں گے ان جھوٹے عبادت گزاروں سے جب وہ اس عذاب کو دیکھیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دونوں عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے درمیان جتنے اسباب ہیں، ہم کہتے ہیں نا جی یہ تو اللہ تک پہنچنے کے اسباب ہیں، یہ تو ہماری سیڑھیاں ہیں، یہ تو ہمارے وسیلے ہیں، وہ سارے کٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لَوْ أَنَّ لَنَا، کاش ہمارے لیے ہوتا، کرتن، واپس جانا، تکرار کرنا، واپس ریٹرن، فَنَتَبَرَّأَ، پس ہم بھی بیزار ہوتے، منہم، ان سے، کما تبرؤ، جیسے یہ بیزار ہیں، منا، ہم سے۔ تو وہ جو جھوٹے عبادت گزار ہوں گے جنہوں نے جھوٹی سفارشیں کروائی ہیں، اور اوپر تو اللہ ہے اور نیچے تو آپ ہیں، اور دنیا میں آپ ہمارے مائی باپ ہیں، اس طرح کی باتیں جنہوں نے کی ہیں، جنہوں نے انسانوں کو داتا سمجھا ہے، جنہوں نے انسانوں سے اولاد مانگی ہے، جنہوں نے انسانوں سے شفا مانگی ہے، وہ لوگ سارے یہ کہیں گے کہ اگر ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا ہوتا تو آج ہم بھی انہی کی طرح بیزار ان سے رہ جاتے اور دنیا میں ہم توحید پہ قائم رہتے۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، دکھائے گا ان کو اللہ، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرتیں بنا کر ان کے اوپر۔ بڑی خوفناک آیت ہے، اور قیامت کے دن کا ایک نام یوم الحسرت ہے، کہ اس دن گنہگار تو حسرت میں ہوں گے ہی، نیک لوگ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم زیادہ نیکیاں کر کے آئے ہوتے۔ وما ہم بخارجین، اور نہیں ہیں یہ نکلنے والے، من النار، آگ میں سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض، کھاؤ اس میں سے جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال ہے۔ حلت کا مطلب ہے، حل جو ہے یہ بیسیکلی حل ہو جانا، ڈیزالو ہو جانا۔ تو حلال وہ چیزیں ہیں جو ہماری فزیکل اور اسپریچول باڈی میں ڈیزالو ہو جاتی ہیں، وہ کثافت نہیں بنتی ہیں، وہ جو ہیں وہ پولوشن نہیں ہوتی ہیں، وہ گندگی نہیں ہوتی ہیں، وہ جیسے پانی میں تیل اگر ڈال دیں تو وہ سرفیس پہ رہتا ہے، پانی میں حل نہیں ہوتا وہ۔ تو یہ حلال چیزیں جو ہیں یہ نیچرلی وہ چیزیں ہیں جو ہماری اسٹرکچر کے لیے اور ہماری فزیولوجی کے لیے فرینڈلی ہیں، ٹھیک ہے۔ حلال، طیب، پاک۔ پاک کا مطلب ہے جہاں سے کمائی ہے وہ سورس پاک ہے، جہاں پہ لا کر بنا رہے ہیں، صفائی ستھرائی، فزیکل صفائی بھی اور اسپریچول صفائی بھی۔ تو اب جہاد کے چیپٹر میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں جہاد کے لیے بھیجا ہے۔ یاد ہے نا، اہبطوا، یہاں اتر جاؤ اس زمین میں، تو اس زمین میں ہم سب کو ایک جہاد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس جہاد میں جیسے اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں کہا تھا، کلو واشربو من حیث رغدا، کلو واشربو من حیث شئتم رغدا، جہاں سے کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، با فراغت، خوشی سے۔ تو اللہ ہمیں زمین کے لیے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال ہو، حرام نہ ہو، طیبا، پاکیزہ ہو،
ولا تتبعوا، اور تم اتباع نہ کرو خطوات الشیطان. خط کا کیا مطلب ہے؟ نشان. تو یہ نہیں کہا ولا تتبعوا الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو. نہیں، شیطان ہمارے سامنے نہیں آتا ہے، ہمیں نہیں نظر آتا شیطان. ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی نشانیاں، چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان. یعنی کہ یہ ایک بڑی زبردست مثال یہ انہوں نے نعمان علی خان نے دی ہے کہ اگر ایک مرد جا کے ایک عورت کو کہے کہ آئیں ہم زنا کرتے ہیں، تو وہ خاتون ہو سکتا ہے ان کے منہ پہ تھپڑ مار دیں اور وہ لوگوں کو شکایت لگا دیں کہ یہ صاحب فحش باتیں کر رہے ہیں، فحش گوئی کر رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. لیکن اگر وہ آدمی صرف جا کے ان خاتون سے یہ کہے کہ آئیے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ اوہو مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، اوہو آج تو آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور یہاں سے وہ شروع ہو اور وہ بات ایسکیلیٹ کر کر کے شیطان انہیں زنا جیسے فعل پہ آمادہ کر دے. ایک چھوٹی سی بات سے شروع کر کے انسان جو ہے وہ جا کے گناہ کبیرہ میں پڑ جاتا ہے. تو شیطان کے نشانوں کا اتباع نہ کرو، چھوٹی چھوٹی جو اس کی نشانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو اس کی چالیں ہیں وہ پہچانو. انہو بے شک وہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے. انما بلا شبہ یامرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور فحش کا. تو فحش کو الگ سے کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ آپ قرآن میں آگے دیکھیں گے جگہ جگہ عام گناہوں کے ساتھ فحش الگ سے کہا جاتا ہے. کیوں؟ نمبر 1، فحش ایک ایسا گناہ ہے جو صرف ذاتی فعل ہے، یہ کمیونل فعل نہیں ہے. میری ذات پہ اس کا بوجھ ہے، میں اس کے لیے آنسریبل ہوں اگر میں نے کوئی فحش حرکت کی ہے، خدا نخواستہ. عام برائیاں جو ہیں، انسان بعض برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے مجبوری کی وجہ سے. فحش ایک ایسی بیماری ہے جس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ خالصتاً نفس کا حملہ ہے. خالصتاً نفس جو ہے وہ آپ کو آمادہ کر دیتا ہے اور فحش پہ لے آتا ہے، فحش گوئی پہ، فحش حرکتوں پہ، فحش لباس پہ، فحش نظری پہ. اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. غریب آدمی ہے، بھیک مانگ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، کسی وجہ سے کر رہا ہے. ہاں، لیکن فحش جو ہے اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے، وہ صرف نفس جو ہے وہ موٹا ہو کے سر پہ سوار ہو گیا ہے اور وہ فحش کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. اسی لیے فحش کو عام برائی سے الگ کر کے قرآن میں بتایا گیا ہے. تو شیطان تمہیں امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، برائی کا اور فحش کا. وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم علم نہیں رکھتے. شیطان کس کے سر پہ سوار ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم نہیں ہوتا. علم حاصل کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہتھیار ہے جس سے ہم شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا، جس پر ہم نے پایا تھا، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادوں کو. تو جہاد کی راہ میں بڑی بڑی جو اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا، تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ موت سے ڈرتے ہو نا. تو جو جہاد میں مرتا ہے وہ اصل میں مردہ نہیں ہوتا. اور ساری نیکیاں جو ہیں وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہیں، جب ہر مصیبت پہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. اور اللہ کی نشانیاں دنیا میں بھی جو ہیں ان کا تعلق صبر سے ہے، جیسے حضرت ہاجرہ کا صبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کفر کی حالت میں نہیں مرنا، اور جو جہاد نہیں کرتے وہ کفر کی حالت میں ہی مرتے ہیں، کیونکہ جہاد فرض ہے. اس کے بعد اللہ نے یہ بتایا کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، اور پھر عقلی دلائل بتائے، اور وہ بتا کے اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا بھی لوگ شریک بنا لیتے ہیں، ان کی عقلیں بھی ہوتی ہیں، وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، آسمان، زمین، دن، رات، سب کچھ دیکھتے ہیں، بادل، ہوائیں، لیکن وہ اللہ کے سوا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں. حالانکہ ایمان والے تو شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، کیونکہ جہاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کی پرائیورٹی اللہ کی رضا ہو. کیونکہ اگر اللہ کی رضا پرائیورٹی نہیں ہے تو انسان کو بہت بڑا خطرہ ہے دنیا میں کہ وہ شرک میں پڑ جائے گا، اور جب شرک میں پڑ جائے گا تو پھر جن جھوٹے خداؤں کی وہ عبادت کرتا رہا ہے وہ وہاں پر اس سے بیزار ہوں گے، جس طرح وہ انسان بھی انہیں اپنی خداؤں سے بیزار ہوگا، اور اس کے سارے اعمال اس کے لیے حسرتیں بن جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین سے حلال اور طیب چیزیں کھانی ہیں،
جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا کبھی حرام نہیں کھاتا، کبھی گندگی نہیں کھاتا۔ اسی لیے جب وہ حلال کھاتا ہے تو پھر وہ شیطان کی چالوں سے اور شیطان کی راستوں سے بچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ نے محرم اور نامحرم کا کانٹیکٹ حرام قرار دیا ہے تو یہی کانٹیکٹ ہم لوگ اگر اس کو ہلکا سمجھ لیں اور ہم اس کانٹیکٹ کو کہیں کہ کیوں، میں زنا تو نہیں کر رہی ہوں، میں تو صرف ان سے بات کر رہی ہوں، میں تو صرف بازار میں جا رہی ہوں بے حجاب بغیر کسی پردے کے، کیا مسئلہ ہے، مائی باڈی مائی چوائس، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ امور کو حلال سمجھ لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر پھر شیطان کے وار کام کرتے ہیں۔ اور شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بالسوء والفحشاء، وہ برائی کا اور فحش کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تم سے علم چھین لیتا ہے، تم بکواس کرنے لگتے ہو اور اللہ پر ایسی باتیں، اللہ کے بارے میں بولتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ پورا فینومینن ایکسپلین کر کے اب اللہ ایک اور فینومینن ایکسپلین کر رہا ہے۔ جب تم حق بیان کرتے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف آئے ہوئے حق کو بیان کرتے ہو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ جب تم انہیں کہتے ہو کہ اتباع کرو، یہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا۔ جب گھر والوں کو قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری دادی جان کہا کرتی تھیں کہ صبح یاسین پڑھو اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھو اور تمہیں 100 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہیں جی، آپ نہیں سمجھا سکتے انہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی کیا امپورٹنس ہے، قرآن فرض ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادے یہ کرتے تھے۔ اولو کان آباؤہم، کیا بھلا ان کے باپ دادے لا یعقلون شیئا، عقل نہ رکھتے ہوں کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ ومثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا، کمثل، گویا مثال ہے، الذی، اس کی، ینعق بما لا یسمع، جو نہیں سنتا ہے، جو سن نہیں سکتا، الا دعاء، اس کی مثال اس مویشی کی ہے جو آواز تو سنتا ہے، آ او ای سنتا ہے، لیکن اسے وہ الفاظ سمجھ نہیں آتے ہیں، ونداء، سوائے اس پکار کے، سم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس ان کو عقل نہیں آئے گی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے اور قرآن فہمی کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہاں، ہماری اماں جو ہیں، وہ ہماری جو دادی تھیں وہ یہ کہتی تھیں کہ 7 دفعہ یاسین آپ پڑھ لیں اور آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حق کی دعوت سے انکار کرتے ہیں اور باپ دادوں کے طریقوں پر قائم ہیں، چاہے باپ دادوں میں کوئی ہدایت نہیں تھی۔ اور ان کی مثال اس مویشی کی ہے جن کو چرواہا جب پکارتا ہے تو ان کو چرواہے کے الفاظ کی کچھ نہیں سمجھ آتی ہے، بلکہ ان کو صرف وہ آ او ای کے زیر و بم سے وہ اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ جانوروں کی مثال ہے۔ سم بکم عمی، پہلے کہاں آیا تھا یاد ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، پس یہ لوٹیں گے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو سن کے انکار کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، واشکروا للہ، اور شکر اللہ کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ، اگر تم ہو صرف اسی کی، تعبدون، اگر تم صرف اسی کے غلام ہو۔ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، بار بار کھانے کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ جہاد میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اپنی رزق کو، اپنی روزی کو حلال رکھنا ہے۔ یہ جہاد ہم سب کو درپیش ہے، اور پیٹ میں اگر حرام کا لقمہ، ایک لقمہ بھی چلا جائے تو حدیث کے مطابق 40 دن تک، اور بعض احادیث کے مطابق 7 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم تو دعائیں مانگ کے اور منتیں مرادیں کر کے اور دیگیں پکوا کے تھک گئے ہیں، لیکن اللہ ہماری نہیں سنتا۔ بہت دھیان رکھیں، بہت خیال رکھیں، اور حرام سے پرہیز جو ہے، حرام کمائی سے اپنی اولاد کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ قرآن کی اپلیکیشن ہے۔ انما، اس کے سوا نہیں ہے، بلا شبہ، حرم علیکم، حرام ہے تم پر، المیتۃ، مردار، ایک ایسا مردہ جانور جس کا مرنا تم نے نہ وٹنس کیا ہو، تمہیں وہ مردار حالت میں ملے۔ جیسے ہماری شادیوں میں 50% چکن جو ہیں وہ مردار پکائے جاتے ہیں، میں آپ کو آج بتا رہی ہوں، پلیز شادیوں پہ چکن کھانا بند کر دیں۔
پشاور میں پوری ٹائیفائڈ کی وبا پھیلی تھی اس چکن سے، شادیوں والے چکن سے. اچھے اچھے گھروں میں میری سہیلیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو ہوا تھا. حرم علیکم المیتۃ، حرام ہے تم پر مردار، والدم اور خون، بہتا ہوا خون جس کو بہہ جانا ہوتا ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت. لحم الخنزیر کہا ہے اور کچھ بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جیلاٹن کھائیں یا نہ کھائیں، اور جیلاٹن تو سور میں سے بنتا ہے، اور اس کے اوپر پوری ایک سنی عالم کا یعنی کہ سیشن میں نے بھیجا تھا، جو ہمارے حی علی الفلاح میں ہیں ان کو پتہ ہوگا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ایک چیز کی حیت بدل جاتی ہے، اس کی ہڈیاں ہیں یا اس کے جسم کا کوئی حصہ ہے، اور اس کو جلا کے یا اس کو پکا کے اس میں سے یہ چیز بنا لی گئی ہے، تو وہ حلال اور حرام کا جو اس کا وہ حکم ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو خنزیر کا گوشت حرام ہے، یاد رکھیں. وما اہل بہ، اور جو پکارا گیا لغیر اللہ، اللہ کے سوا، یعنی حلال کرتے ہوئے اس کے اوپر نیت، اس کے اوپر نام کسی اور کا لیا گیا. فمن اضطر، پس جو اضطراب میں ہے، تکلیف میں ہے، غیر باغن، باغی نہیں ہے، بغاوت نہیں کر رہا، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے گزر رہا ہے، نہ ہی نافرمان ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیں یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ جو حرام کنزیوم کرنے کا حکم ہے وہ شرع میں پھر یہ ہے کہ جو جان بچانے کے لیے جس قدر ضروری ہے اتنا حرام کھا لے. اتنا نہ کھائے کہ اس کو پیٹ بھر لے اس سے، لیکن اگر وہ جان نکلنے کا خطرہ ہے تو پھر اگر کوئی حرام چیز بھی ہے تو وہ کھا لے، کیونکہ جان مقدم ہے. ٹھیک ہے جی. ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب کے علم میں، ویشترون بہ، اور حاصل کرتے ہیں، بیچتے ہیں اسے، ایک چھوٹے ثمناً قلیلا، ایک چھوٹی قیمت کے بدلے میں. یہ حرام حلال کے فتوے جو ہیں نا جی، یہ سب سے بڑی مثال ہیں اللہ کی آیات کو ایک چھوٹی قیمت پہ بیچنا. سود کو حلال کر دیتے ہیں، ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی فتویٰ خرید لیں، اب تو یہ کہنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے، فتویٰ خرید لیں. تو اللہ کی آیات کو چھوٹی قیمت پہ بیچتے ہیں یہ لوگ. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون فی بطونہم، ما یاکلون، نہیں یہ بھرتے ہیں، فی بطونہم، بطن کی جمع ہے یہ، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں ان سے کلام کرے گا اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن ہے نا. کتنی پیاری اور کتنی معصوم بات ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ قیامت میں ایک ایسا ٹائم آئے گا جب اللہ تم سے بات کرے گا، تو ہم کیا کچھ نہیں دے دیں گے اس لمحے کے لیے. اللہ ہم سے بات کرے گا. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے حرام چیز کھائی، جس نے حرام کنزیوم کیا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت مشکل ہے جی اس کو سمجھنا. یعنی کہ آپ یقین کریں، ہماری جو سنی حنفی جو ہے فقہ، اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ ناجائز امور ہو رہے ہوں اور نامحرموں کا مکسنگ ہو رہی ہو جہاں پہ، اور جہاں پہ فحش موسیقی بج رہی ہو یا ناچ گانا ہو رہا ہو، وہاں کا کھانا حرام ہے. اس سے آگے میں کچھ نہیں بولتی، ٹائم بھی نہیں ہے، اور میں زیادہ ڈرامائی ڈسکشن میں نہیں جا سکتی. لیکن فتویٰ یہ ہے امام ابو حنیفہ کا کہ اگر ایک جگہ پر حرام امور ہو رہے ہیں، اگر وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے، فحش موسیقی ہے ایک جگہ پر، اور محرم اور نامحرم آزادانہ آپس میں مل رہے ہیں، مرد اور عورتیں، تو وہاں کا اس محفل کا کھانا حرام ہے. یہ ذہن میں رکھیں آپ. بس اس سے آگے میں کچھ نہیں بولتی، خود ہی سوچ لیں. اور یہ فقہ کا، یہ شرع کا حکم ہے. میں نے قرآن میں، یہ قرآن سے ہی اخذ کیا گیا ہے، لیکن یہ ان باتوں کی وجہ سے کہ اگر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اللہ ان سے کٹی کر لے گا. ولا یزکیہم، اور وہ انہیں پاک نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. والعذاب،
اور عذاب خرید لیا بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے میں۔ ان کے سامنے قرآن آیا، ان کے سامنے علم آیا، ان کے سامنے قرآن پڑھانے والے آئے، انہوں نے آنکھیں بند کر لی، نہ جی بس ٹھیک ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہم صبح یاسین پڑھ لیتے ہیں، بہت ہے، اور 1.25 لاکھ کا ختم بھی دلواتے ہیں ہر رمضان میں۔ فما اصبرہم، پس کتنے صبر سے یہ بیٹھے ہیں، علی النار، آگ پر، یہ آگ کے گھڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ ذالکا، یہ بات، بأن اللہ، اس لیے کہ اللہ نزل الکتاب بالحق، اس نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک لوگ، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ تو ایک دور کی ضد میں ہیں۔ انشاءاللہ کل ملنے کے وعدے کے ساتھ، اور جہاد کا چیپٹر ہی چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے کی اور اسے اپنی روزمرہ زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق دے، آمین ثم